بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت قرآن کریم کے لیے میں درخواست کروں گا حافظ مشرف صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو على الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور تم اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو. پھر اگر تم نے منہ موڑا تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے جو کچھ تمہارے دشمن ہیں اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور مانو اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان بہت بردبار ہے. وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار کا، بڑی حکمت کا مالک. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. اب محترم عبید اللہ منگی صاحب سے درس حدیث کے لیے یہ مجھے دے دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان میں سے سب سے زیادہ مسلمان افضلیت والا ہے، فضیلت والا ہے، اس کا ذکر ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے مسلمانوں کو سب سے باقی سارے مسلمانوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جو لوگوں میں میل جول رکھتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس مسلمان سے افضل ہے جو لوگوں سے بے تعلق ہو جاتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر نہیں رکھتا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی جو جڑ تھی اس کو کاٹا ہے۔ شروع کے دور میں رہبانیت کچھ زیادہ ہی عروج پہ تھی، آج کل ہے پر وہ بہت کم ہے، بہت کم تعداد میں پائی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مطلب جو رہبانیت کے نام پہ نکل جاتے تھے جنگلوں میں، کئی مہینے گزر جاتے، کئی سال گزر جاتے تو گھر کو واپس نہیں آتے، اور وہ لوگ نہ شادیاں کرتے، نہ لوگوں سے میل جول رکھتے، نہ ہی مطلب کوئی عام معاشرت میں جو بھی مطلب برائیاں چل رہی ہیں ان کے اوپر کوئی نظر رکھتے، وہ تو بس اپنی دھن میں مگن رہتے اور وہ یہی سمجھتے کہ اسی سے ہم جو ہے نا اللہ کو راضی کر لیں گے، اور ہم باقی تو کوئی گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جنگلوں میں نکل گئے ہیں اور جو شہروں میں گناہ ہو رہے ہیں، بازاروں میں ادھر ادھر ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ ہم جنگلوں میں بیٹھ کے جو ہے نا قلعے کاٹ رہے ہیں اور اللہ کو مختلف طریقوں سے راضی کر رہے ہیں۔ تو ان سارے جو ہے نا چیزوں کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ختم کیا ہے۔ اب رہبانیت عیسائیت میں بھی پائی جاتی ہے، ہندوؤں میں بھی پائی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے وہ قلعے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، کئی سال کئی مہینے مطلب وہ گھر کو نہیں آتے اور پھر شادیاں بھی نہیں کرتے۔ ابھی بھی آپ جو عیسائیوں کے فادر ہیں یا ان کے جو علماء کہیں تو وہ شادیاں نہیں کرتے، اس کی اور ان کی عورتوں میں بھی اس طرح کا عنصر پایا جاتا ہے کہ وہ بھی شادیاں نہیں کرتی اور وہ بھی مطلب اسی کو دین سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کہ صرف آپ اللہ کریں یا پھر اللہ کی عبادت کریں تو اس چیز کو بھی منع کیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس معاشرے میں رہ کے معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پورے دین کو ہر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اس کے لیے پھر جو بھی تکلیفیں آئی وہ برداشت کی، پھر کبھی جنگ بھی کی، جو جہاد بھی کی، تو یہ سارا مل کے ایک دین مکمل بنتا ہے نا۔ تو اگر یہی دین ہوتا کہ ہم قلعے کاٹتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اور باقی لوگوں سے نہ لینا نہ دینا، ٹھیک ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہمارا کیا، ٹھیک ہے، ہم کسی کو نہیں روکیں گے، بھائی وہ جانے اس کا رب جانے، کیونکہ ہر کوئی تو اپنی قبر میں خود حساب دے گا، ٹھیک ہے، تو ہمارا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے، وہ چاہے جو بھی کام کرتا ہے ہم اس کو نہیں روکیں گے، ہم تو بس خود اللہ کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو بس ہمارے لیے یہی کافی ہے، ہم اسی سے ہی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھ جاتے، مسجد حرام میں بیٹھ جاتے یا پھر کہیں اور جگہ پہ بیٹھ جاتے، جیسے جب تک وحی نہیں آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بھی بیٹھا کرتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے، مراقبہ اس کو کہہ لیں یا کچھ اور، مطلب اللہ کو وہاں یاد کرتے تھے۔ پر جب وحی آئی تو اس کے بعد کوئی بھی کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس طرح بیٹھے ہوں اور اللہ کو یاد کیا ہو۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو پھر دیکھیں صحابہ میں سے کسی نے ایسا کام کیا کہ اب حجۃ الوداع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کہا نا کہ اب جو بھی دین ہے میں نے آپ تک پہنچا دیا، اور سارے صحابہ نے یک زباں کہا کہ آپ نے نہ صرف دین پہنچایا بلکہ دین پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے نا۔ تو پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے جو غائبین تک دین کو پہنچانا ہے، اور پھر سارے صحابہ مختلف ملکوں میں مختلف جہاں جس کا رخ تھا وہاں نکل گیا اور دین کو وہاں مکمل پہنچانے کی کوشش کی، اور انہوں نے دین کو پہنچایا اور بہت ساری مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوئی۔
اور دین غالب رہا. کئی 100 سال جو ہے نا دین صحیح سلامت اور غالب رہا. تو یہی اصل دین ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور صحابہ نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا. ہم بھی اگر آج کل کے دور میں دیکھیں تو آج کل بھی کچھ لوگوں کا ایسے ہی طریقے سے رویہ ہے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, تو باقی جو بھی معاشرے کی برائیاں ہیں یا پھر اگر سیاست کے اوپر دیکھیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی ملا کا سیاست پہ کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے, سیاست میں تو بھائی دوسرے ہی لوگ جائیں گے, جو پاک صاف لوگ ہیں وہ تو سائڈ میں رہیں, اور باقی جو بھی برائیاں چل رہی ہیں, ملک تباہ ہو رہا ہے یا کچھ بھی ہو رہا ہے تو اس کے ملا کا کوئی کام نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر چیز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ دیکھیں اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. جو کہا سنا اللہ پاک اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے. کھانا ہے کھانا. اچھا ایسا ہے کہ عشاء 8 بجے جی 8 ہو گیا تو 8 بجے. چلے دیکھ لیں گے تو کیونکہ کھانا بھی ہے تو عشاء کی نماز یہی ادا کر لیں گے. ٹھیک ہے, گھبرائیے گا. ٹھیک ہے, ادھر بیٹھو, کھانا آئے گا تو کھانا میں لگا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. عزیزان محترم, آپ حضرات کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت تلاوت کی ہے. رب کریم سے دعا ہے وہ مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلا جو درس تھا وہ ماہ رجب کی بدعات کے اوپر تھا. یہ پروگرام ہم نے کرنا تھا 2 دن قبل, مگر اللہ نے مقدر آج لکھا تھا. آج 27 رجب ہے اور ہمارے معاشرے میں اس دن پروگرامات ہوتے ہیں, اس دن گھروں میں اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں, اور اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری احادیث کو شیئر کیا جاتا ہے. تو تھوڑا سا 2-3 باتیں اس کے اوپر ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو معراج کی رات ہے اس کی کوئی بھی فضیلت احادیث میں نہیں آئی. جو احادیث ہیں وہ جھوٹی. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے یہ معاملہ ہوا ہے. حضور نے اس رات نہ صحابہ کرام نے کوئی عبادت کی ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت کی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر یہ کہ بعض لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ لگتا تھا, مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کیا, اس کا خاص اہتمام کرنے لگے, تو وہ لوگوں کا روزہ اپنے سامنے توڑواتے تھے. اب آپ کہیں گے جناب عبادت تو اچھی بات ہے, قرآن پڑھیں گے, روزہ رکھنا بھی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے نا جی, بہت اچھی بات ہے, مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعات سے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا. بدعت کسے کہتے ہیں کہ دین کے اندر اپنی طرف سے کسی کام کو ایجاد کیا جائے اور مقصد اس کا کیا ہو, ثواب حاصل کرنا. اگر اس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی, قرآن کریم سے نہیں ملتی, تو پھر جو ہے نا معاملہ خراب ہے.
اور بدعت کا میں نے آپ کو نقصان بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر ہوں گے، کچھ لوگوں کو لے جایا جا رہا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، انہیں میرے قریب لے آؤ، فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے۔ اچھا، امت کو پہچانیں گے کیسے؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ہوں گے، اربوں خربوں انسان ہوں گے، کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت کو، صحابہ نے سوال کیا حضور آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو قیامت کے دن؟ حضور نے فرمایا میری جو امت ہوگی اس کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور پہچان لیں گے کہ تو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، لے آؤ انہیں میرے قریب لے آؤ۔ تو فرشتے بتائیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد یہ بدعات میں مبتلا ہو گئے، وہ کام جو دین نہیں تھا اس کو دین سمجھ کے کرنے لگے۔ تو حضور فرمائیں گے سحقاً 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 کہ انہیں مجھ سے دور کر دو، انہیں مجھ سے دور کر دو، انہیں مجھ سے دور۔ عمل تھوڑا ہو مگر طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا، کامیابی ہے۔ عمل بہت زیادہ ہو مگر طریقہ حضور نے بتایا نہیں نا، اللہ کی کتاب نے نہیں بتایا، تو پھر خسارے والی بات، پھر خسارے والی بات۔ آپ جائیے بیٹا، آپ جائیے۔ تو ماما سے لے لیجیے۔ مما کے پاس پانی دیتی نہیں ہے، اچھا میں خود ہی جاتی ٹھیک، ہوں۔ دروازہ بند کر۔ تو یہ چیز تھوڑا سا مشکل لگتی ہے کیونکہ ہم خود کنڈے کرتے رہے، ہم خود محرم کے اندر پوری پوری رات ہمارے اپنے گھر کے اندر حلیم پکتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ہم نے بھی حلوہ پوریاں کھائی ہیں اور یہ سارے معاملات کیے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ مگر جب دین کا علم حاصل کیا، الحمدللہ کتابوں کو پڑھا، سارا کچھ ہے، اور آج کل تو ہے ہی زمانہ جو ہے نا، اسلام 360 پہ آپ جائیں لکھے، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ساری احادیث نکل آئیں گی، آپ کو حوالہ جات نکل آئیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، فیس بک پر سوشل میڈیا پر بھی جو احادیث گردش کرتی ہیں نا، اس میں بھی حوالے لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، حدیث کی کتابوں کے ہی حوالے ہیں، مگر احادیث کے اندر ہی جو ہے نا ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پر محدثین نے حکم کیا لگایا، کیونکہ کتاب کے اندر تو لکھی ہے، صحیح حدیث بھی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو آنکھیں بند کر کے عمل کریں، اس کے علاوہ جو بھی حوالہ ہے نا اس کے اندر پھر ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ اس کے اندر حدیث محدثین نے کیا حکم لگایا، صحیح ہے، ضعیف ہے یا جھوٹی ہے، جسے موضوع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ آج کل ظاہر کیبل کا زمانہ ہے تو ٹرانسمیشن شروع ہو جاتی ہے، کمرشلزم کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، پوری پوری رات ٹرانسمیشن چلیں گی، دعائیں ہو رہی ہوں گی، علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دین کا علم خود حاصل کریں۔ بدعات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھیں۔ ہم سب کچھ پڑھتے ہیں، 15 16 سال کالج یونیورسٹیوں میں لگاتے ہیں، نہیں پڑھتے تو دین کو نہیں پڑھتے۔ تو آج کا جو موضوع ہے وہ معراج ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت ہے، 15واں پارہ اسٹارٹ ہی یہیں سے ہو رہا ہے نا، ایسے ہی آپ صاحب؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانی، بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ سفر معراج کے نا 2 حصے ہیں اور قرآن کریم نے ان کو 2 ہی مقامات پر ایڈریس کیا، ایک تو اس ایک آیت کے اندر اور دوسرا سورۃ النجم کے اندر، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ٹھیک ہے نا، سدرۃ المنتہا کا وہاں پر تذکرہ، ٹھیک ہے جی۔ تو 2 ہی جگہوں پر ایڈریس کیا۔ حضور کا ایک زمینی سفر ہے جو مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے پھر آسمان کی بلندیوں تک، ٹھیک۔ بہت ہی پیارے اشعار جو ہے نا مولانا ظفر علی خان صاحب نے، تو انہوں نے جو ہے نا معراج کے حوالے سے کہیں، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔
فرماتے ہیں عشق مہمان ہوا حسن کے گھر آج کی رات، جذبہ دل ہے بآغوش اثر آج کی رات، اپنے اللہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، اپنے اللہ کا منظور نظر آج کی رات، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر آج کی رات، صلی اللہ علیہ وسلم، مل گئی دونوں جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنے معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات۔ یہ جو ہجرت کا واقعہ ہے نا، سوال یہ کہ پیش کیوں آیا، کیا وجہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی؟ ہجرت سے 1 سال قبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ کی بیوی بھی تھی، مالدار خاتون بھی تھی، اور اپنا سارا کا سارا مال اس دین اسلام پر انہوں نے لگایا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ صدمہ تھا حضور کو، دوسری بات حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا جو آپ کے سرپرست تھے، چچا تھے، کہ جن کی وجہ سے قبائلی معاشرہ تھا تو کوئی ان پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین رہنے لگے، تو نبی علیہ اور کفار ظاہر اب چھیڑنے لگے تھے، مذاق اڑانے لگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پر اوج لا کے ڈال دی گئی، آپ نے پڑھا ہوگا نا یہ واقعہ، ٹھیک ہے، اوج لا کے ڈال دی گئی۔ ایک کتاب ہے رومانیہ کے سابق سفیر، انہوں نے لکھی عکس سیرت کے نام سے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیں۔ انہوں نے اس چیز کے اوپر بحث کی اپنی کتاب کے اندر کہ اوج کیوں لا کے ڈالی گئی نا، کیا وجہ تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ان کے معاشرے کے اندر یہ تھا کہ اگر کسی کے اوپر اوج لا کے ڈالی گئی نا، اس کا مطلب یہ کہ ہم اس کو ختم کر کے رکھ دیں گے، میسج یہ ہوتا تھا لوگوں کو کہ ہم اس کو قتل کر کے دم لیں گے، یہ میسج ہوتا تھا۔ وعلیکم السلام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنی نشانیاں دکھانی تھی تاکہ آپ کا دل جو ہے نا اس کو تسلی ملے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں تھے، بعض روایات کے اندر آتا ہے ام ہانی کے رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر تھے، ٹھیک ہے نا، تو بعض مفسرین کہتے ہیں سارے علاقے کو ہی کہا جاتا ہے حرم، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما تھے، جبریل امین نے جگایا، حضور یہاں پر حرم کے اندر تشریف لے آئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ 2 مرتبہ چاک کیا گیا، ایک مرتبہ تو بچپن کے اندر اور دوسرا معراج کے سفر سے پہلے آپ کا چاک کیا گیا، اور پھر قلب اطہر کو نکال کے زمزم سے دھویا گیا۔ اس پر بھی بعض مفسرین نے بحث کی ہے کہ زمزم سے کیوں دھویا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جنت کا پانی افضل ہے یا زمزم کا پانی افضل ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین پانی سے دھونا تھا تو جنت کے پانی کو لے آتے، جنت سے کے پانی سے نہیں دھویا، جبریل امین کے لیے تو مشکل نہیں تھی نا، زمزم سے دھویا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا، ایمان و حکمت سے اس کو بھرا گیا، اور پھر اس کو برابر کر دیا گیا۔ پھر براق جو ہے نا وہ لایا گیا۔ براق یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید رنگ کا لمبا جانور، جس کی تیزی حضور فرماتے ہیں کہ میری جہاں پر نگاہ ہوتی تھی اس کا دوسرا قدم وہاں پر ہوتا تھا۔ یہ جو سورج کی روشنی آتی ہے 1,86,000 فی سیکنڈ کی رفتار سے آتی ہے ہمارے پاس زمین پر جو پہنچتی ہے، کتنا؟ 1,86,000 فی سیکنڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو براق کا سفر ہوا، اور پہلا جو آپ کا پڑاؤ ہوا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مدینے کے اندر ہوا۔
وہاں پر آپ نے نماز ادا کی. جبریل نے بتایا کہ یہ آپ کا اگلا ہجرت کا سفر ہوگا، یہاں پر آپ نے آنا ہے. پھر نبی علیہ السلام کی جو دوسری منزل تھی وہ طور سینا تھی، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. پھر جو تیسری منزل تھی وہ بیت اللحم، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور پھر چوتھی جو منزل تھی وہ تھی بیت المقدس، جہاں پر براق کا سفر ختم ہوا. مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ساری زمینوں میں پھرے گا، پوری دنیا کے اندر پھرے گا، مگر 4 جگہیں ایسی ہوں گی جہاں پر وہ داخل نہ ہو سکے گا. ایک مسجد مدینہ، دوسرا مسجد الحرام، تیسرا جو ہے نا وہ مسجد طور، اور چوتھا مسجد اقصی. یہ 4 مساجد ہوں گی جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا. حضور علیہ السلام پہنچے، آپ نے اسی جگہ اپنی سواری کو باندھا جہاں پر انبیاء باندھا کرتے تھے. پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پر مسجد اقصی کے اندر قدم رکھا، 2 رکعت نماز ادا کی. وہاں سے نکلے تو جبریل نے آپ کو دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا. حضور علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا، اس کو پی لیا. جبریل نے کہا اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. دودھ کا پیالہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت فطرت پر رہے گی. پھر نبی علیہ السلام ایک زینہ آیا، ٹھیک ہے جی. حضور نے سیڑھیاں چڑھی، آسمان کی طرف گئے. جس جگہ پر بھی آپ پہنچے فرشتوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا. پہلے آسمان پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخصیت ہے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ آدم علیہ السلام ہے. کہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو روح طیبہ ہے، کہ جو پاک روح ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں بائیں طرف تو روح خبیثہ ہے، اس پر غمگین ہوتا ہے. باپ ہے نا آپ کے اور میرے، ٹھیک ہے نا. تو یہ انسان کی فطرت ہے. پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کا مشاہدہ کیا کہ کچھ لوگ ہیں جو کھیتی کاٹتے ہیں اور پھر وہ کھیتی بڑی ہو جاتی ہے فوراً کی فوراً. حضور نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جہاد فرض ہوا ہے مدینے کے اندر، حضور تو ابھی مکے کے اندر ہیں، ان کو معراج کرائی گئی ہے، مگر بتا دیا گیا کہ امت کی جو کامیابی ہے نا وہ جہاد کے اندر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. الجہاد مختصر طریق الجنہ، کہ جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین راستہ ہے. امت جب تک جہاد کرتی رہے گی اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے تو امت سربلند رہے گی. اور جب اس جہاد کو چھوڑ دیں گے اور ہم اس جہاد میں لگ جائیں گے کہ بچے پالنا جہاد ہے، پولیو کے قطرے پلانا جہاد ہے، فلاں کام جہاد ہے اور فلاں کام جہاد ہے، تو بس پھر امت کا زوال شروع ہو جائے گا. اس کے بعد نبی علیہ السلام آگے بڑھے. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا سر جو ہے نا وہ پتھروں سے کچلا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے جو سر ہیں نا سوئے رہتے ہیں، سر کی گرانی انہیں اٹھنے نہیں دیتی نماز کے لیے. تو آخرت کے اندر بھی سر کچلے جاتے ہیں. اور پھر یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ PSL دیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے، ٹھیک ہے نا جی، رات کو 3 بجے تک جو ہے نا نیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد پھر سو جاتے ہیں کہ ہم نے تو 11-12 بجے اٹھنا. آج امت کی اکثریت یہی کرتی. تو سوچنے کا مقام ہے کہ نماز جو فرض ہے نا، جمعے کے دن دیکھیں تو مساجد بھر جاتی ہیں، 2 گھنٹے کے بعد جو ہے عصر کی نماز ہوتی ہے تو مسجد خالی ہوتی ہے، وہی علاقہ ہوتا ہے، وہی جگہ ہوتی ہے. تو ایسا کیا ہوتا ہے؟
سوچنے کی بات ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے دیکھا کچھ لوگوں کو کہ جن کے کپڑوں میں پیمند لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ پیمند لگے ہوئے کپڑے ہیں خراب قسم کے اور گھاس چر رہے ہیں حیوانوں کی طرح۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ انسان ہے نا آج کا، وہ کہتا ہے تعلق کی بھی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ میرا آپ سے تعلق ہے تو کوئی نہ کوئی میرا مفاد ہوگا، مفاد نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا، مفاد نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زکوٰۃ میں کیوں نکالوں بھائی؟ میں نے اپنی محنت سے مال کمایا ہے، اپنی محنت سے کمایا ہے، جان توڑ محنت کی، دوسرے کو بھی چاہیے تھا اس سے اپنا گزر سفر کرنا ہے تو وہ بھی محنت مشقت کرے۔ اللہ نے اس کو بھی دو ہاتھ دیے، مجھے بھی دو ہاتھ دیے، تو میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ بعض لوگوں کا یہ کہ یہ تو ٹیکس ہے، ظالمانہ ٹیکس ہے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان اللہ کی ہے، مجھے مال اللہ نے دیا ہے، تو ان کے لیے زکوٰۃ نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اللہ کے حکم کو ہم نے کیا ماننا ہے یار، مجھے تو ابھی فلاں پلاٹ خریدنا ہے، فلاں وہ نکلنا ہے، ٹھیک ہے، یقین کریں ایسے ایسے دوست احباب ہیں دل کے مریض بن گئے، دو اٹیک ہو چکے، ان سے جب بات کی جاتی ہے کہ یار آپ دیکھیں آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، ذرا سے فارم بھرنے کی کوشش کریں، چلیں حج کرنے کے لیے نہیں جاتے تو عمرے کے لیے ہو آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تھوڑا سا حساب کتاب کر لیں اپنا کہ کوئی زکوٰۃ تو نہیں نکلتی، تو زکوٰۃ کی طرف دھیان کر لیں۔ بعض اوقات بتا دیتے ہیں یار فلاں ہے اس کو ضرورت ہے، آپ دیکھ لیں، اگر آپ زکوٰۃ کی مد میں اس کی مدد کر دیں۔ مگر اللہ کیا کرتا ہے، جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ آپ سے توفیق چھین لیتا ہے۔ میں نے گارمنٹس کے اندر کام کیا ہے کئی سال قبل نا، کریم سینٹر، اس کے اندر آتش زدگی ہوئی، پوری کی پوری کئی سو دکانیں وہاں پر جل گئی، مگر ایک دکان وہاں پر نہیں جلی، ایک دکان، اس کا نام تھا این پی گارمنٹس، مجھے آج بھی یاد ہے۔ اس کی جو دکان کے باہر جو پائیدان تھا نا وہ تک نہیں جلا، آس پاس ادھر اوپر نیچے سب جگہ جل گئی دکانیں، اس کی دکان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، اور میں گیا ہوں اس کی دکان، ہم ان سے مال منگواتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور اللہ نے اس کو مال بھی اتنا دیا تھا کہ 6 ان کے کاؤنٹر تھے، آپ جائیں ان کو کہیں جناب ہمیں مال چاہیے، یہ دے دیں وہ دے دیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کہاں سے آئے، بیٹھے چائے وائے پیے یہ وہ، مگر ہم آپ کو مال نہیں دیں گے۔ بھائی کیوں نہیں دو گے، پیسے ہیں میرے پاس۔ یار وہ پہلے کی جو دکانیں ہم ان کو ہی پورا نہیں کر پاتے، آپ کو کہاں سے دیں گے۔ ایڈوانس کے اندر اپنی زکوٰۃ نکال دیتے تھے۔ اللہ تو دکھا دیتا ہے نا، آپ نہیں نکالے زکوٰۃ، تو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو دکھا دیا کہ ان کا حشر کیا ہوگا، کپڑے بڑے بوسیدہ ہوں گے اور حیوانوں کی طرح گھاس چر رہے ہوں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگوں کو نا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، سانپ ہیں ان کے اندر۔ آل فرعون کو لایا جاتا ہے، آل فرعون جس پر اللہ کا سب سے زیادہ غضب نازل ہوا، آل فرعون ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان کو لایا جاتا ہے اور وہ ان کو رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور وہ ہل بھی نہیں پاتے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ سود خور ہے۔ سب سے جو خطرناک آیت ہے نا قرآن کریم کے اندر وہ یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، چھوڑ دو سود۔ اور آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے سود، اور ٹیچر حضرات میں تو بہت زیادہ پھیل گیا ہے۔ اشتہارات لگے ہوئے بینکوں کے، جائیں آپ اسکولوں میں جائیں یا وہ جائیں جناب، چلے جائیں 20 تنخواہیں لے لیں، آج کل 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو کہتے ہیں 20 لاکھ آ جائیں گے یار، ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ نے بھی شروع کیے ہیں قرض، سود پر سود۔
ہمارے معاشرہ جو معیشت کہتے ہیں ترقی نہیں کر رہی، تو اس کی وجہ یہی ہے بھائی، سود پر لیے جائیں آپ، قرضے لیے جائیں، کرتے جائیں، پھر تو وہی حال ہوگا جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت ہوگی تو پھر تو بے آرامی ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام کی ملاقات داروغہ جہنم سے ہوئی، وہ حضور کو دیکھ کے مسکرایا بھی نہیں اور بڑے تش رو انداز میں ملا۔ حضور بڑے حیران ہوئے، حضور نے کہا کہ دیگر جتنے فرشتے تھے ان سے جو ملاقات ہوئی ہے تو بڑا کھلے دل سے انہوں نے استقبال کیا ہے، مسکراتے ہوئے ملا ہے، یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ تو جو ہے نا، ہنسی کا اس کے پاس کیا کام، یہ تو جب سے اس کی ڈیوٹی لگی ہے یہ ایسے ہی ہے، یہ جہنم کا داروغہ ہے اور اس کا نام ہے مالک، قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے۔ اچھا، جہنم کا تذکرہ ہم بہت زیادہ سنتے ہیں نا، بعض کا ڈر بھی لگتا ہے، ویسے تو ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم تو ڈرتے نہیں ہیں۔ تو جہنم کے نا 7 دروازے، جہنم کے کتنے دروازے؟ 7، اور جنت کے کتنے؟ 8۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم میں بھیجنا نہیں چاہتا۔ بھائی جہاں پر لوگ زیادہ ہوں گے تو وہیں پہ کاؤنٹر زیادہ بنائے جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے کی آخری کون سی آیت ہے حافظ صاحب؟ ما یفعل اللہ، ہاں، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے؟ وہ تمہیں کیوں جہنم کے اندر بھیج رہے؟ اس نے تو بڑی محبت سے تمہیں بنایا ہے۔ وہ مجھے اور آپ کے لیے کہتا کہ کن ہو جا تو ہو جاتے، 6 فٹ کے انسان زمین سے اترتے، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ فرشتہ نہ کہو مجھے میری تحقیر ہوتی ہے، ملائکہ مسجود ہوں میں، مجھے انسان رہنے دو۔ فرشتوں نے ہمیں سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے تو اتنے پیار سے بنایا میرے بھائی، وہ مجھے اور آپ کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غفلت کی زندگی گزارتے ہیں نا، تو پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جنت کے اندر، پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بیٹا بنایا تھا، ٹھیک ہے نا۔ پھر بعد میں بتا دیا گیا کہ نہیں بھائی یہ رسم ختم کر دی گئی، اب کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوگا۔ ان کے بیٹے کو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ادھر بٹھاتے تھے گھٹنے پر، دوسرے گھٹنے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اتنی محبت تھی آپ کو۔ دیکھا خوبصورت لڑکی، بتایا گیا کہ زید کے لیے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام سورہ احزاب کے اندر آیا، قرآن کریم کے اندر واحد صحابی ہیں جن کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واحد صحابی ہیں۔ کسی اور صحابی کا نام کسی کا بھی نہیں ہے، چاہے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، چاہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بھی دیکھا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کی۔ حضور نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا کہ تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے پوچھا یہ جنت میں کس کی تلاوت کی آواز گونج رہی؟ بتایا گیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمل کیا تھا ان کا؟ عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا وہ اپنی ماں کی بہترین اور خوبصورت انداز سے خدمت کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تو آپ نے فرمایا کذالک البر، کذالک البر، ایبسولوٹ نیکی، ایبسولوٹ بیوٹیفل نیکی۔ ہم نیکیوں کو کہاں تلاش کرتے ہیں کہ 2000 کی تسبیح پڑھ لیں، چلے اور مراقبے کر لیں؟ وہ بھائی جنت تو ہمارے گھروں کے اندر ہے، ان کی خدمت کریں ہم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور وہی تمہاری دوزخ ہے، ان کی خدمت کرو گے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ان کو ناراض کر دو گے تو پھر دوزخ تمہارا مقدر بنے گا۔ ہم پتہ نہیں کہاں گم ہیں، کون سی نیکیوں کے اندر، چلے اور مراقبوں کے اندر گم ہیں، تسبیحات پہ تسبیحات ہیں اور معاملات خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ ماں باپ کی محبت کا سبق کوئی پڑھنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا،
یہ تو آپ کو اور مجھے پتا ہے، مگر ایک ٹیسٹ بتا دوں آپ کو، بس آپ جن کے والدین حیات ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی، وہ ذرا دیکھ لیں، ذرا بچے ہیں کماتے ہیں نا، ابھی 2 مہینے کے بعد گرمی کے سوٹ بنیں گے، عید کے سوٹ بنیں گے نا، تو بس آپ جائزہ لے لیں کہ ماں کے لیے کون سا سوٹ خریدتا ہوں، کتنے والا خریدتا ہوں. بیوی کے لیے برانڈڈ سوٹ لینا آسان ہوگا، اس کے لیے 2 3 4 سوٹ بنانا آسان ہوگا، اور ماں کے لیے ایک سوٹ بنانے پر جو ہے نا دل کرے گا. باپ کا جائزہ لے لیں آپ، باپ ہے، بچوں کے کتنے سوٹ بناتے ہیں، باپ کے کتنے سوٹ بناتے ہیں. آپ کے سامنے خود پیمانہ آ جائے گا کہ مجھے اپنے ماں باپ سے کتنی محبت ہے. اور ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ جو ذرا سی بچپن کی ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے پیٹ کو کاٹتے ہیں. اور معاشرے کے اندر یہ ہے کہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، باپ کا ذکر نہیں ہوتا. اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ بھی سمجھ لیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں پورا دن کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جتلاتی ہے. بچے کھانا نہیں کھاتے، میں نے اتنی محنت سے تمہارے لیے کھانا بنایا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. باپ جتلاتا نہیں ہے. باپ پورا دن پتھر کوٹ رہا ہوگا سڑک کے اوپر سخت گرمی کے اندر، دکان پر بیٹھا ہوا ہوگا، گھر کے اندر اے سی لگا کے دیا ہوا ہوگا بچوں کو، اور خود دکان کے اوپر صرف پنکھے پر گزارا کر رہا ہوگا، پورا دن گرمی کے اندر ہوگا. باپ جتلاتا نہیں ہے، ماں جتلاتی ہے. تو سوچنے کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی ایک پیاری صحابیہ حضرت رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا، اور یہ ام سلیم ان کی کنیت تھی، ان کے نام سے جو ہے نا مشہور ہے، نصیبہ کے نام سے بھی مشہور ہے. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں. ان کو بھی آپ نے جنت میں دیکھا. اور یہ ایسی عظیم خاتون ہیں، ایسی عظیم صحابیاں ہیں کہ اپنے چھوٹے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئی نبی علیہ السلام کے پاس کہ حضور اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیں، اور فرمایا کہ ان کے لیے دعا کریں. حضور علیہ السلام نے دعا کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. مال میں، اولاد میں اور عمر میں برکت ہوئی. مال میں برکت اس طرح ہوئی کہ لوگوں کے یہاں پھل جو ہے ایک مرتبہ آتا ہے نا، آم گرمی میں آتا ہے، سردی میں تو نہیں آتا نا، ٹھیک ہے نا جی. ان کے باغ میں 2 مرتبہ پھل لگتے ہیں، 2 مرتبہ. عمر طویل پائی، اولاد تو اتنی ہوئی کہ جب ان کے اہل خانہ آتے تھے تو اعلان کیا جاتا تھا اب جگہ کو خالی کر دیں، مطاف کے علاقے کو خالی کر دیں، اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل خانہ آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ان کی بیٹی نے پوچھا کہ ابا جان، آپ نے بچوں کی کتنی تدفین کی اپنے ہاتھ سے؟ یہ جو آپ بچہ تدفین کر کے آئیں. کہا 98 بچے اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارتے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ 2 بچے خوشحال رہے، تو اسی لیے جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں یار 1 درجن ہو، آدھا درجن تو ہو، ان میں سے 2 اچھے نکلتے، ٹھیک ہے نا جی، آدھا درجن ہو اس میں سے 2 اچھے نکلتے. ایسا نہیں ہو 2 پہ اکتفا کرو تو دونوں ہی انڈے خراب نکلے تو مشکل ہو جائے گی. نبی علیہ السلام واپس آئے اور پھر آپ نے انبیاء علیہ السلام وہاں پر جمع تھے بیت المقدس کے اندر، آپ نے تمام انبیاء کی امامت کرا. پھر واپس آپ تشریف لے گئے حرم. صبح ہوئی، آپ نے بتایا لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے سیر کرائی ایک رات کے لیے. لوگوں نے مذاق اڑایا، کفار نے مذاق اڑایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے دوست ایسا کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اس کی، اسی لیے آپ کا نام، آپ کا جو لقب ہے وہ صدیق پڑا، نہیں تو آپ کا نام تو کچھ اور. پھر نبی علیہ السلام کو تحفے بھی ملے نا معراج کے موقع پر. ایک تو نماز کا تحفہ ملا. نماز پہلے بھی پڑھی جاتی تھی، 2 رکعت نماز کا معمول تھا، ٹھیک ہے نا جی، مگر فرضیت جو ہے نا نماز کی اس امت کو وہ 5 کی دی گئی اور اجر لکھا جائے گا 50. ٹھیک ہے. پھر سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ نبی علیہ السلام کو عرش کے خزانے سے عطا کی. اور تیسرا جو تحفہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور اس نے شرک نہ کیا ہو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی مغفرت کروں. صرف یہ کہ شرک نہ کیا ہو. حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اے بنی آدم تو مجھ سے اس حال کے اندر مل کہ تو نے زمین اور آسمان جتنے گناہ کیے ہوں گے مگر یہ کہ تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں اس سے زیادہ تمہیں مغفرت عطا کروں گا. تو سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے معراج کا کہ اعمال سے جنت ملتی ہے. اعمال سے جنت ملتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا انعام جو ہوتا ہے نا وہ آرڈنری محنت پہ ملتا ہے؟ نہیں ملے گا نا انعام. کسی نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو رات کو بھی پڑھے گا نا, نہیں تو وہ ڈاکٹر نہیں بن سکے, امتحان میں کامیاب نہیں ہوگا. تو ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی ہے. یہ جو جنت اور جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا ہے وہ اسی لیے کرایا گیا ہے کہ جنت کو حاصل کرنا ہے تو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی ہے. آرڈنری ایفرٹ کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ. کیونکہ قرآن تو کہتا ہے نا کہ خلط ملت ہے انسان, اس کے اعمال خلط ملت ہیں. وہ گناہ بھی کرتا ہے نیکی بھی کرتا ہے. اور کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. تو رب کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کو حضور کو دکھایا گیا جہنم کے گڑھوں, وہ اعمال کرنے والا بنائے کہ جن سے جنت میں جانے کا رستہ میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بابا صاحب دعا کرائیں.